نہیں کھائیں گے کیونکہ آپ کو تو حدیث ایک مل گئی نا, آپ کو حدیث مل گئی, ایک شخص کھلے عام کہہ رہا ہے کہ معاویہ جو ہے حرام کا مال کماتا ہے, لوگ قتل کرتا ہے. آپ کو تو پتہ چل گیا نا, تو آپ کے بزرگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ حرام کا مال کھاتا ہے. انہی کی بات کر رہا ہوں جن کی آپ اتباع کر رہے ہیں ائمہ کی. اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر یہ آپ کے مجلسی صاحب کا جو ہے نا, مطلب میں ابھی ہم نکالتا ہوں, انہوں نے کوٹ کیا ہے, مجلسی صاحب نے کوٹ کیا اس بات کو کہ حضرت معاویہ امام حسنین کریمین کو لاکھوں درم ہدیہ اور تحائف دیتے تھے. اچھا, ہاں ان کی کتابوں میں ہے. اچھا, اگر حرام کا مال معاویہ کا تھا تو پھر کس کی کون سی شریعت ان کو اجازت دیتی تھی کہ حرام کے مال کو قبول کرنے کی؟ میری غیرت جوان, یعنی میرے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوگی, بٹھا دیں گے. پھر وہی بات آ جاتا ہے, پھر یہ لاکھوں درم کہاں سے کیوں اٹھائے جاتے تھے اگر گالیاں باپ کو مل رہی تھی؟ منبر پہ کھڑے ہوئے باپ کو گالیاں مل رہی ہے اور جیبیں میں لاکھوں درم مل رہے ہیں. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا, میں نے تو اپنی کتاب سے نہیں. تیجانی صاحب آپ جذبات میں توہین کر رہے ہیں. کہاں گئی دولت؟ بتا دیں آپ کی کتاب میں کیوں لکھا؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہونا تو ختم ہوگی بات کتاب ہے. نہیں آپ کی کتاب ہے نا یار, یہ توہین کس بات کی سوال ہے؟ معاویہ کو جب آپ معاویہ کو کہتے ہو گالی دے رہے اللہ کے ہیں تو میں کہتا ہوں گالی دینے والے کی توہین کر رہے ہیں. یہ انت منزلی بمنزل ہارون, انت منی بمنزل ہارون من موسیٰ الا انك لست نبيا انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی في كل مؤمن من بعدي. ارے بھائی یہ حدیث کا اول تو یہ لفظ اس کا انہوں نے جواب دیا نا. تیجانی صاحب لفظ خلیفہ ہے, لفظ ولی بھی ہے. رسول اللہ نام انہوں نے تعبیر کی ہے کہ تم میرے اہل بیت کے خلیفہ. بھائی اس میں لکھا ہے, میں ان کو یہ حدیث جو ہے نا بمنزل ہارون, سمجھا نا, جی جی منی, یہ حدیث خلافت کی بنی نہیں سکتی کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین, آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین, جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر ولایت امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی اچھی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, ایک علمی ڈبیٹ ہوئی تھی, اور اس علمی ڈبیٹ میں ہمارے دو مہمان خصوصی تھے, اور ایک کا نام علامہ حافظ سجاد علی زہرائی تھا اور دوسرے کا نام مولانا فاروق رضا التیجانی صاحب. ان کے درمیان جو ڈبیٹ ہوئی تھی, اس ڈبیٹ میں خاص نقطے پر بات ہوئی تھی جس موضوع پر جس نقطے پر روشنی دلائی تھی علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب نے, کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی, صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 4776, آپ اسلام 360 میں جا کے چیک کر سکتے ہیں, کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, اس حدیث کے وہ راوی ہیں, تابعی بھی ہیں, وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ وہ مسجد جو حرام ہے, جو خانہ کعبہ ہے, اس کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں ایک عبارت کوٹ کرتے ہیں. وہ عبارت یہ ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ مسلمانوں کے ناحق خون بہانے اور ناحق مال کھانے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے. اس پر تیجانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ اس حدیث پر جرح ہے, اور اس حدیث میں جو بات کہہ رہا ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, میں اسے چیلنج کرتا ہوں. تو طے یہ ہوا تھا اس پروگرام کے اندر کہ اس کا پارٹ 2 ہوگا, اور خاص آج پوڈ کاسٹ اسی نقطے پر ہے کہ ہم حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی جو خلافت ہے اس کی شرعی حیثیت پر بات کریں گے, اور اس حدیث کے تناظر میں بات کریں گے. اور پھر ہم آج چونکہ تیجانی صاحب حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا دفاع کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ ان کی خلافت نہ صرف برحق تھی بلکہ ان کے جو فیصلے تھے وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق تھے. اس کے برعکس علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب ان کا علمی رد کرتے ہوئے معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت پر جو تعرض پیش کیا جاتا ہے, جو اعتراضات ہیں, وہ
جو آپ کے اسلاف امت ہیں اس سے وہ پیش کریں گے. تو میں اب اپنے مہمان کی طرف جا رہا ہوں. میرے پہلے مہمان بیٹھے ہیں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ آپ کو ایک دفعہ پھر اسٹوڈیو میں، آپ ہمیشہ جب بھی آپ کو بلاتے ہیں آپ آتے ہیں، یہ آپ کی نوازش ہے. کون سا جادو کر رہا ہے قبلہ یہ تو عوام کا جادو ہے. ہاں بالکل بالکل. اچھا، ان کے برابر میں ایک اور اہل سنت والجماعت کی ایک علمی شخصیت ہماری بڑی قدر کرتے ہیں اور ہماری کال پر لبیک کہتے ہیں، آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز مولانا فاروق رضا التجانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. تو میں سب سے پہلے علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب سے پہلا سوال رکھ رہا ہوں. زارعی صاحب، آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ جو حدیث تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے 4776، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جو عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ مسلمانوں کے ناحق خون بہانے یا ناحق مال کھانے کا حکم دیتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص خاموش ہوئے، سکوت اختیار کیا اور کہا کہ اگر معاویہ بن ابو سفیان قرآن و سنت کے مطابق حکم دیتا ہے تو عمل کرنا، اور جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا. آپ نے یہ بات کس تناظر میں کہی تھی، اور آپ معاویہ بن ابو سفیان کی شخصیت کو یا ان کی خلافت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. دیکھیں، موضوع تھا ہمارا خلافت جی، اور آپ اگر پچھلی ویڈیو دیکھیں ساری، اس کو شروع سے لے کر آخر تک، تو میں نے جعل خلافت اللہ کی طرف سے اس کو واضح کر دیا، ثابت کر دیا، اور اللہ رب العزت کا فرمان میں نے آپ کو سنا دیا تھا، آیات قرآنی ساری سنا دی تھی. تو یہاں پر میں نے ایک چیز یہ پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت جس کی اطاعت واجب کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھا بھی بتائے برا بھی بتائے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو یہاں پھر کیا ہے کہ مجبوری میں کچھ عقائد ایسے بنائے گئے ہیں جن کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے. کہ جیسے میں نے مثال دی، حضرت عبداللہ ابن عمر عاص سے پوچھا گیا کہ بھئی اگر حاکم ہم کو برا عمل کرنے کا کہے تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ اچھا کہے تو اس کی اطاعت کرو، اگر برا کہے تو اس کی اطاعت نہ کرو. تو اس بات کو پروف کرنے کے لیے میں نے بخاری کی حدیث پیش کی تھی. اصل موضوع تو ہمارا خلافت تھا. وہ آخر تک میں یہی دہراتا رہا، تیجانی صاحب سے یہ کہتا رہا کہ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت سنا دیں کہ بھئی جعل خلافت لوگوں کا کام ہے، کہ لوگ جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں. کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت سنا دیں. یہ آخر تک مجھے نہیں ملی. تو پھر تیجانی صاحب جو ہے، اس کے جواب میں تیجانی صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شخص کا معاملہ تھا. اصل میں یہ میری بات کا جواب نہیں تھا. اب یہ ہے کہ موضوع جائے گا دوسری طرف. ہمارا موضوع جو تھا وہ خلافت پر تھا، اور اس کو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو سارا میرا جو ہے وہ اسی پر فوکس تھا اور اسی کو میں بیان کر رہا تھا. اور تیجانی صاحب سے بہت سارے سوالات کرنے تھے. تیجانی صاحب نے بہت ساری چیزیں کہی تھی، اور ایک حدیث، کیونکہ میں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کی اتباع کرنا. تو اس کے جواب میں تیجانی صاحب نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا. تو یہ حدیث ضعیف حدیث سنائی. پہلے بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے سنائی تھی، دوبارہ وہی حدیث سنائی. حالانکہ اہل سنت کے پاس یہ رائج نہیں ہے حدیث، وہ خود اس کو ضعیف کہتے ہیں. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ تیجانی صاحب ضعیف حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو رائج بھی نہیں ہے خود اہل سنت کے اندر. تو میں نے جو بھی بات کہی تو اس کے مقابلے میں تیجانی صاحب کوئی نہ کوئی چیز لے آئے. میں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا، معذرت کے ساتھ، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. تو تیجانی صاحب نے اس کے جواب میں حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے. تو یہی میرا سوال تھا کہ کثیر خلفاء ہوں گے، کرنا کیا ہے؟ آیا وہ ہدایت پر ہوں گے، وہ رسول اللہ کے خلفاء ہوں گے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ چیز جو ہے ہمارا موضوع چل رہا تھا، اسی مطابق میں بیان کر رہا تھا. اور کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے جو کہ پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے اس پر پھر کراس کوسچنز بنتے ہیں، ہم بھئی سوال کرتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کثیر خلفاء ہیں،
یہ حدیث جو ہے اگر ہم سنتے ہیں جی تو پھر جو میرا سوال ہے کہ کیا ان کی اتباع کرنی ہے، ان کا ہونا کس ہدف کے لیے، آخر اس کی کوئی تو تشریح ہوگی۔ اب یہ صحیح مسلم کی جو ہے وہ کتاب الامارہ، صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 1847 بھی لکھا ہے، یعنی مختلف نمبر ہیں، 3435 اور 1846 بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث ہے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الخیر، معذرت یہ دوسری حدیث ہے، یکون بعدی ائمة لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، میرے بعد ایسے یعنی ائمہ ہوں گے جو میری طریقت پر نہیں ہوں گے، میری ہدایت پر نہ ہوں گے، نہ میری سنت کو اپنائیں گے، اور میں ایسے لوگ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل انسانی جسموں میں شیاطین کے دل جیسے ہوں گے۔ اس کا ریفرنس کیا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت حدیث نمبر آ رہا ہے؟ جی حدیث نمبر آ رہا ہے 3435۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے جو میری سنت پر نہیں ہوں گے، جو میری ہدایت پر نہیں ہوں گے، میری طریق پر نہیں ہوں گے، جن کے دل انسانی جسموں میں شیاطین کے دل جیسے ہوں گے۔ تو جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے، تو رسول اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں، اگلی بات کیا تھی، ہمارے لیے کیا ہے کرائٹیریا، ہم نے کیا کرنا ہے کثیر خلفاء کو۔ جو بات اتھینٹک ہے، رسول اللہ نے جن خلفاء کے ساتھ خود کو نسبت دی ہے کہ میرے خلیفہ ہوں گے، ہم ان کی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کثیر خلفاء لے آئے۔ تو اس بات کو یہ خود واضح کریں گے کہ بھئی یہ جو کثیر خلفاء والا معاملہ ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس دلیل کا بتائیں۔ اور یہ رسول اللہ اپنے بات کہہ رہے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ صحیح جی مسلم کی حدیث ہے، کوئی بھی سرچ جی کرتا ہے اس لیے جی کہ رسول اللہ نے جی فرمایا کہ میرے بعد ایسے ائمہ ہوں گے جو میری طریقت پر نہیں ہوں گے، میری سنت پر نہیں ہوں گے۔ اس کا اینڈ رزلٹ بتا دیں۔ یہ جو آپ نے ایک دلیل پیش کی تھی کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ مسلمانوں کے ناحق مال کھانے اور خون کرنے کا ذمہ دار ہے، تو یہ آپ نے جو دلیل، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اس کا کہنے کا کچھ بھی مقصد ہو، اس کے دل میں کیا ہے، اگر تو اس کے دل میں برائی تھی تو اس کو حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص نے خود کہنا تھا کہ تیرے دل میں کیا برائی ہے کہ تو معاویہ کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہا ہے، لیکن وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر کہا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے تو اطاعت کرو، اگر وہ معصیت کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت نہ کرو۔ اس کا تو جواب انہوں نے خود دینا تھا۔ اب وہ سن کر خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، صرف اتنا کہا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت کرنا، اگر گناہ کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت نہ کرنا، یعنی اللہ کی مخالفت کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اشارہ یہ کہ انہوں نے تسلیم کیا، وہ تسلیم کیا نا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود کہتے حضرت عبداللہ کہ بھائی یہ جو تو الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، غلط لگا رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے قبلہ۔ اچھا، بخاری کی حدیث جرا نہیں ہو سکتی نا، صحیح مسلم بخاری دونوں میں۔ تو جو یعنی جن کتابوں کو صحیح کہا جاتا ہے تو اس پہ جرا ہی نہیں ہے۔ اب یہ تیجانی صاحب جو ہے وہ خود اس کی تشریح کریں گے، کون سی کتاب میں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں، ایک اور بھی آپ ان سے سوال کر لیجئے گا کہ اللہ نے، یہ لکھ لیں اپنے پاس، عہد کو وفا کرنے کے لیے قرآن میں کتنی آیت ہیں، یہ ان سے سوال پوچھ لیجئے گا کہ عہد کو وفا، کیونکہ جب یہ بول کر جب میرا ٹرن آئے گا تو پھر میں اس کے مطابق بات کروں گا۔ بس وقت اتنا پوچھ لیجیے گا کہ اللہ نے مومنین کو کتنی بار کہا ہے کہ مومنوں اپنے عہد کو وفا کرو۔ ٹھیک ہے، آپ کا ٹرن ہو گیا جی۔ اگر یہ تیجانی صاحب جواب دیں، اور لازمی جو ہمارا پچھلا اصل موضوع تھا خلافت، اس پر ضرور چلیے گا، جو ہم تیجانی صاحب سے سوال کریں کہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، جو ہم نے باتیں کہی ہیں، اس کے اوپر ضرور بات کی۔ جی مولانا فاروق رضا التیجانی صاحب، ایک تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے ایک سوال کیا اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ مومنین کے عہد کے متعلق کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت 4776، انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اس بات کو تسلیم کیا کہ معاویہ بن ابو سفیان جو اس وقت کے خلیفہ وقت تھے وہ یہ کام کرواتے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہہ کے جان چھڑوا دی کہ اگر وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بلا رہا تو اطاعت نہیں کرو۔ تو یہ آپ کے سامنے اعتراضات بھی ہیں، پچھلی پوڈ کاسٹ کے تناظر میں بھی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک حدیث پڑھی جس پر آپ نے بڑا اس کے قوی دلائل دینے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایسے خلفاء ہوں گے، رسول اللہ کی حدیث پڑھی جو میری سنت پہ نہیں ہوں گے۔
یعنی وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوں گے. تو یہ اعتراضات ہیں، اس کے جوابات. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی توسط سے جناب اصفہانی صاحب، شہباز اصفہانی ان کو ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. جی. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، میری پوسٹ مارٹم کے ساتھ تھی تو میں نے اس وقت شاید دھیان نہیں دیا، لیکن بعد میں نے ان کو سنا دوبارہ تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں اسی وقت ان کی پکڑ کر لیتا، گرفت کر لیتا. اچھا. لیکن بہرحال یہ میسج ان کو اب دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا مسلک نامعلوم ہے. تو حضرت آپ کی غلط فہمی ہے. اہل سنت کا مسلک بالکل معروف ہے اور اس کی جڑیں بہت پکی ہے، اور اس کی اتھینٹکسٹی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے، آپ پڑھ لیں سورۃ توبہ کا، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سابقون الانصار جو ہے وہ صحابہ رسول ہے، اور مہاجرین کے اندر اہل بیت بھی شامل ہے، یعنی حضرت علی بھی، فاطمہ زہرا جن کو یہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور ان کی اتباع کرنے والے بلائی کے ساتھ وہ سب کے سب ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اہل سنت اور جماعت جو ہے، ہماری جڑیں سابقون اولون کے ساتھ، ہم ان کو ماننے والے، انکار کرنے والے نہیں ہیں. ان کو انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہم. یہی ہمارے جو ہے نا جڑیں ہیں جن کو ہم سابقون اولین یعنی صحابہ عمر، ابو بکر، عثمان الی آخری ہی، سمجھے نا، یہ ہماری جڑیں ہیں، اور ان کی اتباع ہم کرتے ہیں بلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، یعنی ان کی جو نیکیاں گنتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو پر جو ہے نا ہم اجتہاد کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ اگر یہ کہے کہ ہماری جڑیں نہیں ہیں تو یہ ہماری دلیل ہے کہ یہ جڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ وہ اللہ اس سے راضی ہے، اور وہ بھی اللہ سے راضی، اور جنت کی بشارت ان کی دے گئی. تو یہ بات تو کمپلیٹ ہوگی. جی. آ جائیں. اب ان کے موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے کیا بولتے ہیں وہ کیا موضوع جو تھا خلافت تھا. جی. بالکل ہمارا موضوع جو ہے. جی. اب بات چونکہ حضرت معاویہ پہ آ گئی ہے، اب حضرت معاویہ پہ آئی تو مجھے بتائیے کہ میں حضرت معاویہ سے شروع کروں یا خلافت شروع کروں؟ ان پہ میں جی اس حدیث سے شروع کریں، جواب دے کر آپ چلے جائیں. یہ جو حدیث ہے یہ بھی دے رہا ہوں، میرے سوالات دیکھیں وہ بھی آ رہا ہوں. جی. کیونکہ وہ بھی میرے نظر میں تھوڑی سی ہے. پہلی وہ آپ نے کہا نا کہ وہ جو انہوں نے حدیث سنائی ہے حضرت معاویہ کے حساب سے، اور آپ لوگوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن عمرو جو ہے، عمرو بن العاص جو ہے، اس نے یہ اخذ کیا. یہ کہاں لکھا ہے؟ وہاں تو اس میں الفاظ اس نے کہا اگر کا لفظ. اگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اخذ کر لیا میں نے. اگر تو ایک شرط لفظ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو تم اس کی اتباع نہیں کرنا. یہ تو نہیں کہ وہ مان رہے اس بات کو، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر سے تو ایک مشروط معنی بن گیا. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ اس نے وہاں اگر کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن کعب، کیا نام ہے اس کا جو ہے، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، عبد رب کعبہ جو ہے وہ ایک تابعی ہے. تابعی اور صحابی کا جو ہے نا تناظر نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم پھر ایک بات کرتے ہیں، میں ان سے صرف ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں. حضرت یہ مان لے آج، ٹھیک ہے نا، کہ میری جیب میں 1 لاکھ روپے ہے لیکن حرام کا ہے، حرام کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے نا. مان لے رشوت سے کما لیا یا ڈکیٹی کر کے لایا ہوں وغیرہ، اور کہتا ہوں زہرائی صاحب چلیں آج رات آپ کو جو ہے نا میں ڈنر کراتا ہوں. ان کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، کیا یہ ان کی شریعت، ان کا مسلک اس بات کی اجازت دیں گے کہ حرام کے مال سے یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں، کھانا نوش فرمائیں؟ کھانا نوش فرمائیں. اردو الفاظ نہیں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی میں یہ جواب دے پہلے. جی صرف ایک لفظوں میں جواب ہے تاکہ میں آگے جواب دوں. جو بھی باتیں تیجانی صاحب کر رہے ہیں، سوال بنا رہے ہیں، یہ ان کا قیاس ہے. میں نے قیاس نہیں، میں نے سوال آپ سے پوچھا تاکہ آپ کو جواب دے رہے ہیں. جواب ہے ہی نہیں نا. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یس اور نو میں جواب دے رہے ہیں. کہ بھائی ایسا ہو، پھر اگلا جواب کہہ رہے ہیں ٹکا کے دوں. حرام کے مال سے آپ میری دعوت قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے جواب دیں. بھائی اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری دعوت کھاؤ، مجھے نہیں پتا آپ کا سورس. میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے. نہیں کہہ رہے، پتہ ہے کہ رشوت سے کماتے ہیں. کیونکہ آپ کو تو حدیث ایک مل گئی نا. آپ کو حدیث مل گئی، ایک شخص کھلے عام کہہ رہا ہے کہ معاویہ جو ہے حرام کا مال کماتا ہے، لوگ قتل کرتا ہے. آپ کو تو پتہ چل گیا نا. تو آپ کے بزرگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ حرام کا مال کھاتا ہے؟
انہی کی بات کر رہا ہوں جن کی آپ اتباع کر رہے ہیں ائمہ کی. اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر یہ آپ کے مجلسی صاحب کا جو ہے نا مطلب میں ابھی ہم نکالتا ہوں. انہوں نے کوٹ کیا ہے, مجلسی صاحب نے کوٹ کیا اس بات کو کہ حضرت معاویہ امام حسنین کریمین کو لاکھوں درم ہدیہ اور تحائف دیتے تھے. اچھا, ہاں ان کی کتابوں میں ہے. اچھا, اگر حرام کا مال معاویہ کا تھا تو پھر کس کی کون سی شریعت ان کو اجازت دیتی تھی کہ حرام کے مال کو قبول کرنے کی؟ اس کا ریفرنس بتا دیں. ارے بھائی ان کی کتابوں میں ابھی میں ریفرنس دیتا ہوں, بحر العلوان جلد 44-65 کا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آگے بھی یہی بحر العلوان مجلسی ان کی مجلسی بحار الانوار. ہاں جی جی. تو یہ کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے کہ وہ اچھا ایک بات اور بتا دوں, لاکھوں درم اس زمانے کے یا دینار آج کے اربوں روپے بنتے ہیں. اچھا, اہل بیت کو ملتے تھے. یہ ان کی کتابوں میں وہ ہے جی. اور ان کا اس پہ جو حجت ہے نا, کوئی ہمیں اچھی طرح پتا ہو کہتے ہیں یہ ہم کا حق ہے. اور بھائی میں حرام کی مال پہ حق نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ پر میرا قرضہ آپ کا ہے جی, ٹھیک ہے نا, میں کہوں گا بھائی جنید بھائی مجھے قرضہ میرا واپس کرے. آپ کہیں گے بھائی پیسے نہیں ہے. میں کہوں گا یار چوری کرو, ڈکیٹی کرو, قتل کرو, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے میرا مال کو واپس کرو. کیا شریعت اس بات کو قبول کرے گی؟ قبول کریں گی. تو پھر کیسے حضرت ائمہ جن کی یہ کہتے ہیں نا ہمارے امام ہے منصوص بن اللہ ہے, وہ اس حرام کے مال کو قبول کر بیٹھتے تھے؟ ایک بات بتا دو, ایک درم جو ہے نا اس زمانے میں چاندی کا درم ہوتا تھا 2.975 گرام ہوتا تھا جی, اور ایک درم 10 درم جو ہے ایک دینار 4.25 سونے گرام کا ہوتا تھا جی. یعنی ایک گرام سونا جو ہے, ایک دینار جو ہے نا 4 آج اندازہ کرے اگر آپ کو اس زمانے میں ایک تقریباً یعنی اس کو کاؤنٹ کر لے تو یہ بنتا ہے تقریباً بنتا ہے اس کا جو کلو نکلتا ہے. میں نے صاحب کیا تھا کہ صاحب کو تقریباً نکلتا ہے کہ کئی کلو 100 یا 200 کلو کے قریب وہ سونا نکلتا ہے. 200 کلو سونا آج کے زمانے میں اربوں روپے کا ہے. اور یہ سالانہ دیا جاتا تھا ائمہ کو, سالانہ دیا جاتا. یہ نہیں 20 سال وہ رہے ہیں, 20 سال خلافت رہی ہے. 20 سال. امام حسین کی جو وفات ہوگی, امام حسین بھی وہ دیتے تھے ہدیہ, تحائف دیتے تھے اور سب سے زیادہ دیتے تھے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ ان کی کتابوں میں ہے, یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے. قبول کیا گیا کہ ہاں ان کو ملتے تھے, لیکن ان کی حجت ہے کہ ان کا حق تھا. ارے بھائی حرام کے مال پہ حق نہیں ہوتا ہے. اگر وہ حرام کا کما رہا تھا, حرام کے ڈکیٹیاں ڈال رہا تھا, تو آپ کیسا اس کا حرام کے مال کو حق سمجھتے ہیں؟ شریعت کے لکم دینکم ولی دین ہو سکتا ہے کہ بھئی تمہارا دین الگ ہے, ہمارا دین الگ ہے. یہ تو ہو گیا یہ جواب. آ جائیں دوسرے جواب پر. جی کنٹینیوس کروں جی صاحب آپ کے ماشاءاللہ. بھائی آپ تو بھائی نعرہ حیدری لگا نا, یا علی میں لگاتا ہوں نعرہ حیدری. کیا کہنے, یا علی لگاؤں گا بھائی, علی میرے ہیں صدقے کے. بالکل علی میرے ہیں, میں علی کا. ارے واہ کیا آپ نے, جی خدائی قسم میں علی کا. علی کے غلاموں کا غلام میں کیوں نہیں علی کا ہوں؟ علی میرے اور میں علی کا. بھائی کیوں نہیں علی کا؟ اگر مولا علی کے غلام ہے تو میرے جواب پہ ابھی جواب دے رہا ہوں آپ کو, ابھی آ رہا ہوں آپ کے وہ خلافت پہ آ رہا ہوں نا. رسول اللہ نے کہا خلافت. بھائی پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خلافت جو ہے کس طریقے سے آتی ہے. جی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یار, حضرت علی کے قول سے فیصلہ کر لیتے ہیں. چلیں بسم اللہ. ٹھیک ہے نا, بسم اللہ. میں اپنی کتاب بھی نہیں لاتا ہوں, انہی کی کتاب لاتا ہوں, نہج البلاغہ. اس دن بات پوری نہیں ہوئی تھی. ہاں اس دن شہباز اصفہانی کے سامنے نہیں ہوئی تھی بات پوری, کیونکہ میں بات ہوتا ہے نا کہ انسان اٹھ کے آتا ہے, تھوڑا نیند میں ہوتا ہے, تھوڑا دماغ میں ہزاروں مسائل ہوتا ہے. پروگرام رکھوا دیں ان کے ساتھ تاکہ اب بات پوری کرتا ہوں, بات پوری کرتا ہوں. تو یہ کہہ رہے تھے میں مناظر نہیں ہوں. نہیں میں مناظر نہیں ہوں, مناظرہ کر رہے ہیں نا. نہیں مناظر نہیں ہوں حضرت, مناظر نہیں ہوں قسم خدا کی. میں صحیح صاحب ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے, میں نے سنا ہے, اور میں اس پہ بھی اگر سوال کرنا چاہوں نا جو آپ نے باتیں کہی, 1000 کراس کوسچن آپ بالکل کریں, آپ کا حق ہے, اور ایک کا بھی جواب نہیں دے. میں کہہ رہا ہوں آپ کا پورا حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, اور جانو جرمن حضرات کا بھی حق ہے, سمجھا نا, ان کا بھی حق ہے. چلے آپ جواب دیجیے. جانو جرمن اور مراد علی خان والا انگلش کا مقابلہ نہ بنائیں. چلے بسم اللہ. لیکن لوگوں کا بھی ٹائم جو ہے, انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء, کہہ رہے ہوں حدیث ضعیف ہے. جی دلیل ہوتی ہیں دو طرح کی. جی ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں عقلی منطقی دلائل. جی ٹھیک ہے نا, اور دوسری دلیل ہوتے ہے علمی روایتی دلائل. ٹھیک ہے نا. اور
اگر کوئی دلیل ان دونوں دلیل کو مطابقت کرے واقعاتی شہادت، پھر وہ دلیل قبول ہو ہی جاتی ہے، چاہے اگر آپ کو کوئی حدیث ضعیف بھی دے دے لیکن واقعاتی شہادت یہ دے رہی ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، جی تو پھر آپ نے دلیل قبول کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم آ جاتے ہیں، ہم نے کہا نا ہم پہلے تو یہ مسئلے کو حل ہی کر دیتے ہیں نا جی جی کہ بھئی خلافت کا حق کس طریقے سے کس کو دیا جاتا ہے. جی حضرت اپنے یار میں ذرا چشمہ بدلی کر لوں کیونکہ چشمہ مجھے جی پڑھنے میں جی جی بسم اللہ کیجیے. ہاں اچھا. اب یہاں پہ جو خط لکھا گیا ہے حضرت علی نے، جی جی کن کو لکھا ہے؟ حضرت معاویہ کو، حضرت معاویہ کو بطور حجت جی. ان کے الفاظ سننے کے، کیونکہ غور جی جی. کرتا ہے نا نہج البلاغہ کے نہج البلاغہ کے خطوط ہے، نمبر یہ 6 خطوط نمبر 6. 6 نمبر. جی جی آگے بھی دلیل دوں گا میں، جی جی بسم اللہ پہلے تو کیجیے. یہ دلیل ہو جائے نا، جی جی آگے کو تو اور دلیلیں ہیں. اب کہتے ہیں کہ بلا شبہ میری بیت انہی لوگوں نے انہی شرائط پر جی جی کی جن پہ لوگوں نے ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا بیعت کے وقت جو حاضر تھا، لہذا جو بیعت کے وقت حاضر تھا، اب اس سے کسی اور کے انتخاب کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو غائب تھا اسے رد کرنے کا اختیار نہیں. جی یہاں تک تو کیا ہو گئی ہے، دلیل بالجواب جیسے کہتے ہیں نا، الزامی جواب ہوتا ہے، الزامی جواب ہے. کیونکہ کچھ شرائط گن لیے. ٹھیک ہے. معاویہ کو بھی پتا ہے کہ شرائط کیا ہے، جی اور سیدنا علی نے وہ شرائط گنا کے ان کو الزامی جواب دیا. آگے جو مکتوب میں آتا ہے وہ کہتے بلا شبہ، جی یعنی حضرت علی بلا شبہ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے بے شک. ٹھیک ہے. جب میں کہوں نا بے شک تو بے مطلب شک. میں نے قبول کیا بات کو. جی بے شک کا جب یہ لفظ جب جی. نکالوں گا، جب میرے نزدیک یہ راستہ ہی درست ہوگا، جی ورنہ مجھے بے شک کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی کہتے بے شک بلا شبہ شورا کا حق جی. صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. ٹھیک ہے. یہ سیدنا علی مکتوب میں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. کہ بے شک یعنی بلا شبہ، ٹھیک ہے. ورنہ تو وہ یہ کہتے ہی نہیں بے شک. یہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب پس اگر، اب اس کا میں نے بتاؤ پس اگر کیا مطلب، یعنی یقیناً کوئی چیز، ایک چیز کو یقین کرنے کی بات کہنا کہ بھئی پس ہاں بالکل یہی، وہ کسی شخص پر متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور اسے امام خلیفہ نامزد کر دیں تو اس میں اللہ کی رضا سمجھی جائیں گی. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں اسی پر، ایک سوال، ٹھیک صرف ہے. ایک سوال. جی کیا حضرت علی توبہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، میں سوچ نہیں سکتا، نہ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت زہرائی صاحب کا یہ عقیدہ ہوگا، میں نہیں مانتا، جی. لیکن جمہور کے لیے اور جانو جنبن افراد کے لیے پوچھنا ان سے یہ چاہتا ہوں، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی اللہ پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. آپ سوچ بھی نہیں ہاں یا نہ میں جواب دے دیں بس. اگر حضرت علی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. اچھا. چلیں کچھ چلیں ٹائم- بس آپ آمین. ٹائم کٹ گئے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا سمجھی جائیں گی، گویا وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ پہ حضرت علی تو جھوٹ نہیں مان سکتے نا. بلے اختلاف کہنا کہ بھائی حضرت علی نے یہ بات کو، پوری بات کو بطور حجت دے دیا. بھائی اگر حجت دے دیا تو اللہ کا نام لے کے تو حجت نہیں باندھ سکتے نا. اللہ کی رضا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا، اب وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. جی جب اگر ان کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ منصب الہی منصوص خلافت جو ہے منصوص من اللہ ہے، جی. تو پھر وہ اللہ کی رضا اس کو کیوں گنے گا حضرت علی؟ اللہ کی رضا گننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو اس پہ راضی سمجھ رہا ہے، ورنہ تو اللہ پہ جھوٹ نہیں مان سکتے حضرت علی. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ کیا فرمانے لگے. پھر اگر کوئی شخص ان فیصلے تعانزنی یا بدعت کی بنا پر باہر نکلے تو اسے دوبارہ صرف لایا جائے گا. یعنی تلوار کے زور پہ، طاقت کے زور پہ. ہم بھی حضرت علی کے اس وقت کی جو حضرت علی معاویہ کی جنگ ہوئی تھی، ہم جی. حضرت علی کے ساتھ ہیں. معاویہ کو ہم غلطی بھی گنتے ہیں، جی جی سمجھے. آگے جہاں سے وہ نکلا اور اگر انکار کرے تو اسے جنگ کی جائیں گے. بے شک صحیح بات ہے، کیونکہ اس نے مومنوں کے راستے سے الگ راستہ ہے. بھائی مومنوں کا راستہ کیا تھا؟ مہاجر انصار کا راستہ تھا. اچھا یہ پوری بات حضرت معاویہ کے خلاف جاری ہے کیسے؟ کیونکہ انہوں نے ان سے بیعت نہیں کی. اس بھائی حدود حضرت کے بعد معاویہ کو تو ہم نے کہہ دیا کہ ان کی اجتہاداً غلطی ہے، ہم نے تو حضرت معاویہ کو اس پہ ڈیفینڈ نہیں کیا ہے. شیعہ تو اس سوال جنگ میں اٹھائیں گے. سنیں نا، جی جی مقصد یہ نہیں تھا یہاں پر میرا کہ معاویہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اس پہ تو میں معاویہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں صحیح ہے، اہل یہ سنت کلیئر کا ہو گئی بات. جہاں تک معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کا تعلق ہے، جنگ صفین یا جنگ جمل، اس معاملے میں ہم اہل سنت صراحت کے ساتھ کہتے ہیں حضرت علی حق پر ہے. ٹھیک ہے. اس معاملے میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے. اور لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ان کی ایمان پہ شک نہیں ہے، ان کا جو اجتہاد تھا وہ اجتہادی خطا تھی.
ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ درست ہے. لیکن یہاں جو مسئلہ یہاں پہ کیا مسئلہ تھا شورا کا، کہ کیا خلافت جو ہے شورا کا حق ہے، کیا خلافت یا منصوص من اللہ ہے. یہ تو مکتوب ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت علی اسی بات کو مان رہے ہیں، اور اللہ پہ تو جھوٹ نہیں مان سکتے حضرت علی، تو اللہ کی بات ہی اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ اللہ بھی اس چیز کو راضی ہے. جی اچھا ایک آخری جواب دے دیں ان کا تاکہ پھر اب ان کی ٹرن آ جائے. وہ یہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں مومنین کے لیے کیا ارشادات ہیں، یہی آپ کا سوال تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفوا بالعقود، جی جو آپ وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو. جی یہ تو چاہے ایک کہیں کتنی مرتبہ ضرورت ہے کتنی مرتبہ کرنے کی، اگر ایک مرتبہ بھی قرآن میں آیا گیا، حدیث میں بھی آ جائے جی تو ہم نے تو قبول کرنا ہے اس بات جی. کو، ہمارے لیے تو نہیں ہے. آج اس حدیث پہ جو یہ بات کر رہے تھے ابھی، کون سی حدیث پہ تھی کہ میری امت میں ائمہ جو نکلیں گے، جی 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 کیا اس سے ملاد خلافہ ہے؟ خلافہ ہے میرے پیشوا. اس میں کہا ائمہ سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے پیشوا ہوں گے. جی وہ تو آج کے زمانے میں ہم نے بہت سے دیکھے خوارج کے پیشوا، اچھا وہ تو حدیثیں ایسی بہت ساری ہے. اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے آگے، وہ آپ نے نہیں پڑھا. بھائی وہ جواب آپ کا میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے جو آپ کو نکات بتا دیے ہیں. اب یہ عوام جی الناس اب ان کا ٹائم ہو گیا، اب بسم اللہ کیجیے گا. بس دیکھیں تیجانی صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہیں نا، جذباتی باتیں، اور جو اپنے قیاس سے ایک جواب بنایا، پھر وہ لے کر گئے مولا کے خط کی طرف. جی اب ان سے وہ پھر لے کر آ گئے، خود ایکسیپٹ بھی کیا کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی. ان سے پوچھیں اجتہادی خطا ہوتی کیا ہے، وہ کب ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہے. جب کوئی بات حدیث اور قرآن میں نہ ہو، بالکل نیا معاملہ ہو، نہ آپ کو کوئی حدیث مل رہی ہے، نہ آپ کو کوئی آیت مل رہی ہے، تب اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں انہی حدیثوں کا استنباط کرتے ہوئے اس کی ملتی جلتی، تو جو لکھتے ہیں انہی کے جو اصول ہے ان کا، تب لکھا جاتا ہے کہ بھئی اگر اس سے خطا ہو گئی تو اللہ اس کو اجر دے گا، یعنی کوئی چیز اسے نہیں ملی. اب جہاں واضح بات لکھی ہو، رسول اللہ نے فرمایا ومن سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور کوئی پھر بھی مولا علی کو گالی دے، یہ کیسا اجتہاد ہے؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن مجھ سے ہے، اور کوئی اس کی شہادت پر لوگوں میں انعام بانٹے، اور کوئی اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اسے کہے کہ تو نے ایسا کیوں پڑھا، تو وہ اپنا یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہادی خطا ہے. بھائی زمانہ بدل گیا ہے، کوئی نئی چیزیں لے کر آئیں جو آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں. آپ نے جو جواب بنایا امام حسن کے حوالے سے، وہ پیسے لیتے تھے. یار مجھے حیرت ہے، کیا مقصد؟ سننے والے بچے ہیں، ہم نئے آئے ہیں دنیا کے اندر. بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے دیتے تھے، ایک تو چلو ٹھیک ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں، کہاں سے دیتے تھے؟ ان کی اپنی کوئی ذاتی فیکٹریاں تھی، کوئی ریسٹورینٹ تھے، کاروبار سے. بیت المال کس کا ہوتا ہے؟ بیت المال میں کیا شیئرز نہیں ہوتے؟ کیا اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام پر خمس واجب نہیں کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. رسول اللہ کے اہل بیت اس خمس میں سے حق رکھتے نہیں رکھتے؟ اگر کوئی اہل بیت کا خمس ادا کرے اور آپ کہیں کہ یہ ان کو تحفے دیتے تھے، وہ لیتے تھے، کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں بھائی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں باقر مجلسی نے لکھا ہو، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلے یہ بتا دیں کہ بھائی کیا وہ اپنی جیب سے دیتے تھے تو ہم ان کی بات مانیں، یا بیت المال سے دیتے تھے؟ امیر المومنین بھی لوگوں کو پیسے دیتے تھے، کہاں سے دیتے تھے؟ بیت المال سے دیتے تھے. تو بیت المال کس کا ہوتا ہے؟ اس میں کس کس کا حصہ ہوتا ہے؟ کیا رسول اللہ کی ازواج بیت اللہ سے شیئر نہیں لیتی تھی؟ تو یہ کہا جائے گا کہ خلیفہ دیتے ہیں. یہ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہ باتیں کر کے؟ تو اٹھائیں، مجھے تو حیرت ہے. اگر تو تیجانی صاحب یہ بات جانتے تھے اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو پھر مجھے بڑی حیرت ہے تیجانی صاحب پر. اگر یہ اس بات کو نہیں جانتے تھے، کیوں فوراً جواب تیار کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں. پھر بھائی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا خمس واجب کیا ہے، اور یہ آیت موجود ہے. حضرت
ابو بکر کے دور سے لے کر جتنے بھی اصحاب ہیں ان کو بیت المال سے حصہ دیا جاتا تھا، اور جب امیر المومنین خلیفہ بنے تو پھر ہر شخص کو برابر برابر حصہ دیا گیا، اور وہ سارا جو بھی ایک بنا ہوا تھا نظام کہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوا ہے اس کا حصہ اتنا ہے، اور جو بیعت رضوان پہ مسلمان ہوا ہے اس کا حصہ اتنا ہے، اور جو اس سے پہلے مسلمان ہوا ہے، ابتدائی مسلمان ہوا ہے، اس کا حصہ اتنا ہے. تو یہ سب جو بھی دیتا تھا کیا وہ اپنی ذاتی پراپرٹی سے دیتے تھے؟ کیا یہ آپ کے پاس باتیں نہیں لکھی ہوئی تاریخ کے اندر؟ یہ کیسا جواب بنا کر لے آیا؟ اچھا ابھی جی آپ نے ابھی ایک بات کی کہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، وہ حدیث یہ نکال ریفرنس کے بیٹھا ہوں. جی ریفرنس بتائیں، دیکھیں کون دیتا تھا گالیاں؟ اب میری سن لیں ذرا. یہ اپنا سنن ابو داؤد حدیث کا اسٹیٹس ہے صحیح، ٹھیک ہے، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. جی ریفرنس نمبر بتا جناب خالد بن، حدیث کا نمبر ہے 4131. ٹھیک ہے. جناب خالد بن معدان سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معدی کرب، عمرو بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل کسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے آئے. جو اس میں حدیث میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں میں. جی ٹھیک ہے. معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا حسن مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. اسدی آدمی نے کہا وہ تو ایک دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا. مقدام نے کہا کہ اگر تو میں ایسی بات نہیں کہتا جو اس اسدی نے کہی ہے، میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا اور جو کچھ سناؤں گا تمہیں برا لگے گا. اب کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ سن لیں. پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر غلط کہوں تو تردید کر دینا. معاویہ نے کہا ایسے ہی کروں گا. مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ کہا ہاں. مقدام نے پھر کہا کیا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا ہاں. مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے. کس کے گھر میں دیکھا ہے؟ تمہارے گھر میں. معاویہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں دیکھا ہے، یعنی یہ سب ہوتا ہوا. اے معاویہ، اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا. خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر معاویہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا کہ جو اس کے دوسرے 2 ساتھیوں کے لیے نہیں تھا، اور ان کے بیٹے کے لیے وہ 200 والوں میں سے ایسا قرار دیا. چنانچہ حضرت مقدام نے اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسدی نے جو وصول کیا اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیا. معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مقدام کے کھلے ہاتھ کے سخی آدمی اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. جی. جس آدمی نے یہ کہا کہ وہ دہکتا ہوا کوئلہ تھا اسے بھی انعام دیا گیا. اللہ. امام حسن کے لیے اسے سزا نہیں دی گئی کہ تو رسول اللہ کے نواسے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. حضرت مقدام کو چپ کرانے کے لیے بھی پیسے دیے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دے دیے. تو بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو چلو یہ اجتہاد ہے، اجتہادی خطا ہے. یہ رسول اللہ نے امام حسن کے بارے میں کیا کہا تھا؟ امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، رسول اللہ سے ہیں. امام حسن کے بارے میں یہ بات کہنا در حقیقت رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا ہے. اور دوسری بات، اگر آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، میں آج تک میں نے حدیثیں پڑھی ہیں اتنی، میں ہمیشہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا ہے. آپ آیتوں کا جواب دیتے نہیں ہیں، ایسے وہاں سے روح گردانی کر جاتے ہیں جیسے میں نے جو آیتیں سنائی ہیں کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، اور ذرا حوصلے سے سنیے گا کہ یہ جو اپنا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اسی کے مطابق کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا گیا. جی صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہے ہیں. جی ایک منٹ. یہ معذرت کے ساتھ میرے سامنے 2404 ہے صحیح مسلم، نکالو. جی یہ ہے اپنا
صحیح مسلم. بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ کو حکم دیا, کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا, جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ نے حضرت علی سے کہیں تھی, میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا. ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا, آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے, اور علی رضی ان سے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا, تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا. اور اس کے آگے جاری ہے, اگر میں اس پہ پڑھنے لگا تو ہمارا بہت وقت لگ جائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا جا رہا ہے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے واضح, ما منعک ان تسب ابا تراب, کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب کو گالیاں نہ دے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی آپ رسول اللہ کا حدیث ہے, من سب علی فقط سبنی. اچھا جی, کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا یہ بات موجود تھی نا لکھت میں, جی جی, جو لکھت میں موجود تھی, تو پھر لکھت میں موجود تھی, حدیث بھی موجود تھی, کیا نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود بھائی اجتہادی, اس کو آپ اجتہادی خطا کہیں گے کہ جب آپ کے پاس اگر مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے, کوئی مجتہد اگر کہہ دے کہ حلال ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے اجتہادی خطا ہو گئی ہے. بھئی یہ کیسا اجتہاد ہے جو خطا ہو گئی؟ جو چیز روز روشن کی طرح واضح ہو اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. تو بھائی جب یہ ہے کہ آپ تو پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کی وفاتوں پر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں. پھر کن کی وفات پر؟ امام حسن کی وفات پر دیکھ لیں کہ کہا جا رہا ہے, تم نے سنا ہے کہ امام حسن جو ہے وفات پا گئے, تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تو تم ان کو مصیبت جانتے ہو, اس بات کو مصیبت جانتے ہو کہ یہ کوئی مصیبت ہے اگر وہ چلے گئے دنیا سے. تو پھر آگے سے حضرت مقدام نے کیا جواب دیا؟ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے, اگر میں کھولوں تو بہت کچھ ہے, لیکن جو ہمارا ٹاپک تھا خلافت کا, آپ اس پہ رہیں, اس طرف جائیں گے پھنس جائیں گے. اچھا, خطوط نمبر 6 نیج البلاغہ کا, اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے جو کھولا نا, اسی کے نیچے جواب لکھا ہوا تھا جو تیجانی صاحب نے نہیں پڑھا. آپ جواب دیکھیں, امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ایک مکالمہ ہے. جی جی بتائیے. اور پورا حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے کہ بھائی اگر وہ خلیفہ تھے تو ان کے ساتھ کس طرح چلنا تھا, وہ ساری تفصیل امیر المومنین نے بیان کی. اس کے بعد یہ کہ اگر تمہارے پاس یہ قانون ہے کہ تم اسے اس طرح سے سمجھتے ہو, تو پھر میں اس طرح سے بناؤں. وہ در حقیقت مثال کے طور پر آپ اپنے لیے ایک قانون بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم ایسے کریں گے, اور اس قانون کے مطابق اگر وہ اس چیز سے میں اس کا اہل بن جاتا ہوں, تو آپ پھر اعتراض کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ ہی کا تو یہ اپنے لیے معیار بنا رکھا ہے, اسی معیار پہ تو میں آیا ہوں, تو اب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اگر آپ اس نظام کو نہیں مانتے جو آپ نے نظام بنا رکھا ہے, میں اس نظام کے تحت آیا ہوں, تو اب کیا پرابلم ہے؟ بھئی جس طرح سے آپ نے اسی نظام کے تحت گزشتہ لوگوں کو مانا, مجھے ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اور رہی بات جو مسئلہ تھا اصل, جو پورا یہ اس میں موجود نہیں ہے, وہ دوسری کتاب میں ہے دلائل الامامہ میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جو بھی قتل ہو جائے مظلوم ناحق, میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں, یہ سامعین سن رہے ہیں ہمارے, ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ یہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے کون سی آیت پڑھی اور ڈھونڈنے میں نمبر بتا دیتا ہوں میں آپ کو. 1 منٹ مجھے ٹائم دیجیے گا. جی جی. اچھا قبلہ, ایک چیز میں آپ کو بڑا, یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ہے, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور جس کا جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا, اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر, یعنی بفتویٰ شریعت. اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے, ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے, وہ منصور و فتح یاب ہے. آیت نمبر کیا؟ آیت نمبر ہے 33. ٹھیک ہے نا. اس کے ولی کو, سورت کیا ہے؟ سورہ اسراء آیت نمبر 33. جو بھی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے ولی کو اختیار ہے. حضرت عثمان کے بیٹے نے مقدمہ قائم کیا, درج کرایا, قاضی کے پاس آئے کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں, امیر المومنین کے پاس آئے,
نہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، امیر المومنین سے کہنا چاہیے تھا کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں، آپ اس کا مقدمہ چلائیں۔ یہ امیر المومنین کا کام تھا۔ امیر المومنین نے کہا پہلے میری بیعت کرو پھر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرو۔ بیعت کی نہیں اور قصاص کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کا اگر کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے، کوئی اس کو قتل کر دے، تو آپ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اسے ہمیں دے، ہم ماریں گے۔ اس کو سزا دینے کا اختیار کس کا ہے؟ قاضی وقت کا۔ قاضی وقت کا۔ تو آج بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے لشکر لے کر کے ہمیں دے دو، یہ ہم ماریں گے۔ اگر مولا علی قاتلین کو نہیں پکڑ رہے تھے تو یہ مقدمہ لے کر گئے، نام پیش کیے کہ یہ قاتلین ہیں، کوئی شواہد کوئی ثبوت پیش ہوتے ہیں، مقدمہ چلتا ہے، تب جا کے یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا صاف سی بات ہے کہ امیر المومنین کے خلاف خروج تھا، ان کی حکومت کے خلاف خروج تھا، ان کی یعنی حکومت پر راضی نہیں تھے۔ ابھی تو شہباز کا وہ رہتا ہے پوری، میرے پاس 50 آیتیں ہیں اس پہ، بس 2 منٹ، ٹھیک ہے؟ ابھی باتیں بڑھ جائیں گی۔ ایک تو یہ 50 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، ہماری باتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ جو انہوں نے حضرت نے آیت پڑھی ہے، خدا کی قسم ان سے پوچھیں، یہ عالم ہیں، پڑھتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، ان سے پوچھیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے مراد یہ ہے، آپ کر لیں بھائی اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، کس چیز میں اتباع؟ کہ جس طرح انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی ہے، اس طرح اگر کوئی ایمان لانے میں ان کی اتباع کرے گا تو وہ بھی اسی کا مصداق ٹھہرے گا۔ ٹھیک، کیوں؟ یہ ان کا ایمان لانا، اس بات پہ میں راضی ہوں۔ جی اب میں ان سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں اس آیت کے اندر رسول اللہ کی ازواج ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے نا؟ تو پھر اللہ نے کیوں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اگر تم نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں دگنا ثواب ہوگا، اگر کوئی برائی کا کام کرو گی تو دگنا عذاب ہوگا۔ اگر اللہ راضی ہے، جنت کا وعدہ ہے، تو ڈرایا کس چیز سے جا رہا ہے بھائی؟ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بھی سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد، حق بات معلوم ہونے کے بعد، سبیل مومنین کو چھوڑ کر کسی سبیل پر نہیں۔ ابھی آیتیں تو شروع ہوئی نا، پریشانی شروع ہوئی ہے۔ آپ کو ایک ایک آیت کا جواب دوں گا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں نا جواب، ٹھیک ہے؟ لمبی ہو 15-20 منٹ ہو گئے۔ جو بھی حق واضح ہونے کے بعد، سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد میرے رسول کی مخالفت کرے گا تو جس سبیل پر وہ چلے گا میں چلنے دوں گا، روز محشر اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ بخاری کھولیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد جو ہے نا حوض کوثر سے ہٹا لیے جاؤ۔ بھائی اگر یہ اس میں اس کا مصداق ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، جنتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب میرے سامنے آئے تو تم حوض کوثر سے ہٹا لیے جاؤ؟ یہ تو پہلے بھی ان کے مفتی صاحبان یہ باتیں کر گئے، جواب دے چکے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جواب لے باتیں آتی ہیں۔ بھائی بات یہ نہیں، بھائی آپ پوری بات سمجھ لینا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے، آپ اللہ کے رسول سے جملہ لا کر دیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم سب جانتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ۔ بھائی اصل آپ جو ہے نا، آپ کے پاس جواب نہیں، آپ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ میں گھماؤں گا کیسے۔ جی تیجانی صاحب، تیجانی صاحب بسم اللہ کریں۔ دوسری بات، تیجانی صاحب بسم اللہ کریں۔ دوسری بات، بسم اللہ کریں۔ یہ جو جانو جرمن لوگ ہیں نا، جو شیعہ نے علی ہیں، خدا کی قسم دنیا بھر میں ان سے بڑا عاقل کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھا، چلیں بسم اللہ کریں۔ یہ بات جو کسی کی ماں بہن کمنٹس میں نکالتے ہیں وہ عاقل لوگ ہیں، اس معاملے میں نہیں۔ بس میں نے انہی معاملے میں جانو جرمن کہا کہ جب وہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، اچھا کمنٹ والوں کو کہہ رہے ہیں، میں کمنٹس والوں کو کہہ رہا ہوں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، تو میں نے کہا بھی آپ جانو جرمن ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر عقل ہوتی تو علم حاصل کرتے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب ان کی پہلی بات پہ آ جاتے، پہلے وہ میرا سوال رہ گیا کہ وہ آیتیں وفا کرنے کی، وہ ساری وہ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ اور انہوں نے سوائے تقریر کچھ نہیں کیا۔ ہماری باتیں تقریریں ہوتی ہیں، بالکل چلے چلے، ابھی آپ کو جواب جب حوصلہ نہ چاہیے، بسم اللہ کریں۔ ایک تو چیز میں کتنے حوصلے سے سن رہا ہوں اس بات کو۔ اب یہ انہوں نے شروع کی تھی کہ بات کس پہ تھی، خمس پہ آ گئی۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کیا نہیں کہ حق ہے، میں نے کہا بھائی حق، اگر میرا کسی آپ پہ قرضہ ہو اور میں کہوں، آپ نے کہا بھی پیسے نہیں ہیں،
تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاؤ حرام کا جو ہے نا جا کے ڈکیٹی کر کے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، میرے پیسے دو. اگر بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اب حدیث لے کے آئے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ حرام کا کھاتا ہے، حرام کا جمع کرتا ہے، تو بیت المال میں حرام کا مال آیا ہوگا نا. چاہے بیت المال سے دیکھیں معاویہ تو حرام کا کام کر رہا تھا، تو پھر حرام کا مال اگر معاویہ کر رہا تھا تو پھر امام حسنین کریمین کیوں اس کا مال لے رہے تھے حرام کا؟ بیت المال میں سنیں یار، کریں کیسے آ رہا تھا، دیکھو کتنی بات تقریر کلیئر کریں نا. حوصلہ تو جی جی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، میں بات کر رہے ہیں بات نہیں ہو ہوتی سکتی تھی، کیا نہیں یہ ہوتا بات تھا. نہیں کرنا چاہتے جی ہیں. جی بات یہ ہے چلے آپ حوصلہ جواب ہوتا ہے، دیں، جواب میں نے دیں. حوصلے سے بات جی سنا جی ہے. جواب دیں، آپ جواب دے رہے ہیں. آپ چلے بات چلے ہی نہیں چلے سننا چاہ رہے ہیں. آپ چلے معذرت سر چلے کریں. موقع آپ دیں بات ہی نہیں پلیز. کر رہے ہیں، جب میں سننا چاہ رہے ہیں. گزارش بات کر یہ رہا ہوں ہوتی موقع ہے، دیں. میں نے میں آپ یہ کو کیا الفاظ نہیں جواب دے رہے ہیں. ریلیٹڈ جواب دیا نا آپ کو. چلے 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 ایک لوجیکل بات کی آپ کے ساتھ. اگر معاویہ کے پاس حرام کا مال تھا، حرام کے پیسے جمع کر رہا تھا وہ، تو وہ بیت المال میں جمع کر رہا تھا یا کہیں پہ اپنی جیب میں کر رہا تھا؟ تو دے رہا تھا حسنین کو. حسنین کریمین نے اس حرام کے مال کو کیوں قبول کیا؟ ایک لوجیکل سوال آ جاتا ہے. یا تو وہ حرام کا مال نہیں تھا، یا پھر آپ سوال اٹھا رہے حسنین پر. بات سیدھی سی ہے. خمس منصو جب آئیں گا جب پہلے راستہ جو آیا ہے، جس راستے سے یہ مال آیا ہے، کیا وہ صحیح ہے کہ غلط؟ پہلے تو شریعت یہ دیکھتی ہے. شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بھئی یہ کس کا ہے، پہلے دیکھتی ہے یہ راستہ کس راستے سے آیا ہے. حرام کے مال سے اگر آپ کو کوئی دعوت دے دے، آپ کو روٹی کھانا، کہ آپ بولیں بھائی مجھے کیا پتا کہاں سے کمائے، اور بھائی آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ چوری سے مال کمایا ہے، ایک شخص گواہی دے رہا ہے، پھر آپ کیوں لے رہے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی ہے. اب انہوں نے اتنی لمبی تقریر کری، خدا کی قسم میرے ذہن سے اڑ گیا بات کیا ہو کیا کر رہے ہیں. مجھے یہ گنوا ہے نا، انہوں نے بیچ میں یہ کہا کہ میں جو ہے نا آیتیں پڑھتا ہوں. بھائی آپ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ کسی اور چیزوں میں نازل ہوئی، آپ کسی اور جگہ اس کو لگا کے پیش کر دیتے ہیں. بتا دیں ان سے یہ سوال کیجیے ابھی آپ نے صحیح کانٹیکس یہ بتائیں. دیکھیں انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا، میں بتا رہا ہوں اس کا آپ جواب دیں. میں بتاتا ہوں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ابو داؤد کی انہوں نے ایک روایت پڑھی کہ مقداد بن معاوی کرب جو تھے، ٹھیک ہے، وہ حضرت معاویہ کی محفل میں آئے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک اسدی تھا جس نے کہا کہ حسن آگ کا گولا تھا یا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، یعنی تنقیص ہے یہ حضرت حسن کی. تو حضرت معاویہ نے ان کو انعام دیا بنسبت یہ کہ وہ مذمت کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ حضرت معاویہ جو ہے امیر حضرت علی کو گالیاں دے رہے ہیں. جی جی صحیح مسلم کی روایت پڑھی ہے نا. یار کوئی شخص اگر میرے باپ کو گالی دے، ابھی مجھے جب میری مری ہوئی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے، جی جی سمجھو، یا میرے باپ کو گالی دیتا ہے، ان کا بھی وفات ہو گیا، تو کیا اس شخص کے ساتھ میں ایک منٹ بھی بیٹھ سکتا ہوں؟ کیا میری غیرت یعنی میرے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوں گی بٹھا دیں گی؟ تو پھر وہی بات آ جاتا ہے، پھر یہ لاکھوں درم کہاں سے کیوں اٹھائے جاتے تھے اگر گالیاں باپ کو مل رہی تھی؟ منبر پہ کھڑے ہوئے باپ کو گالیاں مل رہی ہے اور جیبیں میں لاکھوں درم مل رہے ہیں. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا، میں نے تو اپنی کتاب سے نہیں. تیجانی صاحب آپ جذبات میں توہین کر رہے ہیں. امام کہاں گئی دولت؟ بتا دیں آپ کی کتاب میں کیوں لکھا؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہونا تو ختم ہوگی بات نا. وہ سچی کتاب ہے نہیں، آپ کی کتاب ہے نا یار. یہ توہین کر رہے ہیں کس بات کی؟ یہ سوال ہے. معاویہ کو جب آپ معاویہ کو کہتے ہو گالی دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں گالی دینے والے سے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ میرا تو سوال یہ ہے نا. نہیں، آپ یہ بات نہیں، آپ کو حق ہے آپ گالی آپ معاویہ کو کچھ بھی بولے، آپ کو حق ہے معاویہ میں کچھ بھی بولے، ہم جواب بھی نہ پوچھے. نہیں میں جواب دے دیں. آرام سے ایسے پھٹا کر کے جاننا چاہتے ہیں. بزرگ ہستی ہیں، آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیتے. آپ امام حسن کی توہین کر رہے ہیں. کس نے کہا توہین کہہ رہے ہیں؟ آپ توہین کر رہے ہیں. نہیں، آپ اپنی مرضی سے معاویہ کو کچھ بھی بولے. میں نے کیا بولا؟ آپ نے یہ بولا کہ معاویہ گالیاں دے رہے ہیں. بنا میں نے کہا آپ گالیاں دے رہے ہیں تو اس کے بیٹے تو انعام وصول کر رہے ہیں، تو گالیاں دینے والا جھوٹ ہے نا. یہ الفاظ جھوٹ ہے، یہ باتیں جھوٹی ہے، ورنہ تو ہم سے زیادہ غیرت مند حسن حسین. وہ کیسا قبول کریں گے یہ بات کو؟ میں تو ایک منطقی بات کر رہا ہوں. اگر مجھے میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، تو امام حسن حسین کیسا قبول کریں گے ایک آدمی کے تحائف کو؟ ایسے جیتنا چاہ رہے نا تو یہ جیتنا نہیں ہے، یہ لوجیکل بات ہے، منطقی بات ہے. اس کا جواب دو پھر. اچھا ٹھیک ہے، جانو اس کا جواب ہونا چاہیے. اگر آپ معاویہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گالیاں دے رہا تھا، تو پھر میرا سوال یہی آتا ہے کہ بھائی مجھ سے زیادہ غیرت تو امام حسن حسین کی ہے. کیا کیا انہوں نے بتائیں؟ نہیں تو جھوٹ بات ہے نا. بات یہی ہے کہ یہ الفاظ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دلیل جھوٹ، یہ دلیل بنتی ہے امام صاحب، دلیل یہی ہے. یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد ابن ابی وقاص کو کہا
ہاں پوچھا. اور دیکھو عربی کا لفظ ہے سب کے معنی وہ نہیں ہے اچھا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا آپ نے بھی ایک روایت کے اندر ہماری صحیح مسلم کے اندر آیا ہوا ہے کہ آپ کے کہا کہ آپ نے عربی کا سب کا مطلب ہے تنقیص کرنا, تنقیص کسی کی یعنی کمی یعنی کوتاہی کرنا. اچھا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اچھا یہ جائز ہے نہیں دیکھیے یہ الفاظ استعمال ہوا ہے. اب وہ معاویہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ سب نے کہیں تنقیص نہ کریں. سر تنقیص تو حضرت علی پہ میں بنتی دیکھیں نہیں. وہ ان کی جنگیں تھی سننا بھائی وہ پوچھ رہا ہے تو انہوں نے ان کو حجت بتا دی کہ یہ چیز ہے. سوال یہ ہے کہ معاویہ اپنے منہ سے گالیاں دے رہا تھا, یہ سوال ہے. اچھا یہ سوال ہے کہ معاویہ اپنے حکم سے گالیاں دلواتا تھا, یہ سوال ہے. تو میں کہتا ہوں میری اگر غیرت ایسی ہے تو میں کہتا ہوں امام حسن حسین کی غیرت مجھ سے اللہ کو اربوں درجہ زیادہ ہے. وہ قبول نہیں کرتے. یہ ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ باتیں جھوٹی ہے, گاڑی بھی ہے. تو پھر ان کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ سمجھے نا؟ باہر پھینکو. پھر بات یہ پھر وہی بات آ گئی. آپ کی آپ بات کو حشر سے کدھر اچھا بنا دیں؟ مقداد بن معاوی کرب والا بتائیں کون سا کہ اسدی نے کیوں کو انعام کیوں دیا حضرت انعام معاویہ؟ اس بات پہ نہیں دیا. آپ دیکھو ایک بات ہوتا ہے انہوں نے کیا بولا کہ ان کی موت یعنی ان کا مرنا جو ہے نا آگ یعنی یہ ان کا وفات پا جانا مصیبت ہے. یہ نہیں کہ وہ مصیبت ہے, جی ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا ہے. پھر حضرت امام حسن کی وفات کے بعد تو امام حسین اور 10 سال رہے. امام حسن جو ہے معاہدے کے بعد کچھ 5 یا 6 سال زندہ رہے ان کی تقریباً. اور اس کے بعد امام حسین کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو اور 10-15 سال کا زمانہ آگے ہے. وہی معاملات ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں جو جان بوجھ کے گاڑی جاتی ہے امت کو جدا کرنے کے لیے. انہوں نے سابق اولون کا بات کیا. بھائی سابق اولون سے مراد اور کیا ہے کہ ان کی اتباع کرنا. بھائی آپ مان لیں نا صحابہ کو, پہلے ہم تو یہ کہتے ہیں نا آپ تو صحابہ کرام کو نہیں مانتے, ان کی خلافت کو نہیں مانتے, آپ تو یہی حجت لے کے آتے ہیں. رسول اللہ کی وصیت کو مانتے ہیں جانی صاحب. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے خلیفہ میں بناؤں گا. قرآن کہتا ہے خلیفہ میں بناؤں گا. میں کتنے حوصلے سے سن رہا تھا, ان کی بات سن لیں, حوصلے سے سنتا تھا بات ان کی. ان کے اندر حوصلہ ہی دلیل دے دیں, دلیل دے سمجھ گیا ہوں. السابقون الاولون کی سابق الاولین یہی ہے نا, مہاجرین انصار ہے نا. اور پھر کہہ اللہ تعالیٰ نے, بھائی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا ہے کہ بلغ ان لم تبلغ, یعنی اگر آپ بولیں اور اگر آپ نے نہیں بولا تو کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ بتائیں گے؟ بھائی کہیں پہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خوف کرنے کے لیے امت مومنین کو, یہ مسلمانوں کو خوف دلانے کی کوئی آیت اتارتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی آیت منسوخ ہوگی. یہاں تھی پھر یہ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سابق الاول کی آیت منسوخ ہو چکی ہے. جی یہ تو ان زمانے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یعنی یہ زیادہ تر یہ آیتیں جو پڑھی گئی نا یہ بیت رضوان کی آیتیں. اچھا ٹھیک ہے, زمانے کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آخری بات یہی کریں گے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا, اور اجتہاد سے یہ ثابت تو ہو گیا نا. جی یہ ثابت تو مکتوب علی سے ہو جاتا ہے کسی کو جانشین نہیں حضرت بنایا. علی نے کہا کہ شورا کا ہی حق ہے. شورا کا حق. اب حضرت علی اللہ پہ تو جھوٹ نہیں مان سکتے جب وہ کہتے کہ اللہ اس پہ راضی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ بات نہیں ہوتی تو اللہ حضرت علی کہتی لکم دینکم ولی دین, میرا دین الگ ہے, میرا دین میں یہ ہے کہ اللہ منصوص من اللہ کرتا ہے, تمہارا دین ہے شورا کرتا ہوں گا. اول تو علی لیتے ہی نہیں خلافت, کیونکہ شورا کے ذریعے آئے تھے نا, تو شورا کے ذریعے خلافت نہیں دیتے کہتے بھائی یہ منصوص من اللہ ہے, یہ کام ہی خطا ہے, آنے والے اس کو غلط کہیں گے تو میں کیوں اس کو ہاں کر دوں. لیکن جب ان کا یقین تھا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ بھی اس پہ راضی ہے تو ہمارے لیے تو وہی بات حجت ہو. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس خطوط سے, اس خط نمبر 6 سے دلیل ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنوں میں کسی کو نص لکھ کے کسی کو جانشین نہیں بنایا, اجتہاد سے بنے صاحب. کہا کہ یہ معاملہ اور ایک جگہ پہ شورا پہ, اور جگہ پہ یہی ہے کہ المومنین, وہ جو حضرت ابو بکر صدیق جب جمع ہوئے تھے کہنے لگے اللہ بھی کسی اس پہ ہی راضی ہوں گا اور مومنین بھی اسی پہ, ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں واقعاتی شہادت کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر بنے, پھر عمر بنے, یہ واقعہ ہو گیا نا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عثمان غنی قتل ہوئے ہیں تو ان کے والد بیٹے کیوں نہیں آئے. ہم نے تو پہلے کہا کہ ہم ان سب کو اجتہاداً غلطی میں مانتے ہیں, لیکن 1 منٹ کے لیے ہم اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ایک عمر زید لے کے الگ آتے ہیں, یعنی بالکل ایک الگ سینیریو بناتے ہیں کہ نہ حضرت علی ہے, نہ عثمان ہے, نہ دوسرے. ایک جگہ بھی یہ واقعہ ہوتا ہے, سینیریو یہی ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا
اس کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی چاچا ماما جد کوئی بھی ہے اٹھا حاکم کے پاس آیا کہ بھائی میرے قاتل کو پکڑے آپ قصاص لے, ٹھیک, اور حاکم نے کہا بھی میری شرط یہ کہ تم پہلے میری بیعت کرو پھر میں قصاص لوں گا. تو مجھے بتائیں کہ شریعت کے لحاظ سے قتل آپ کی حکومت کے دائرے اختیار میں ہوا ہے؟ جی مدینہ میں ہوا تھا نا, جی. مدینہ کے باہر تو نہیں ہوا نا, حکومت کے دائرے اختیار میں ہوا ہے. آپ کی ایک مظلوم شخص آپ کے دائرے اختیار میں جہاں پہ آپ حاکم بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کی تحقیق آپ خود نہیں کریں گے؟ آپ اس کے معاملے کو خود جان پڑتال کر کے ان کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈیں گے؟ صرف یہ دیکھیں میں حضرت علی کو حق پہ بولتا ہوں کیونکہ میرے پاس اور دلائل ہیں ثابت کرنے کے ان کا حق پہ, لیکن میں اس پہ ان کا الزامی جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بیعت لینا ضروری تھا. میں نے کہا بھائی پہلے تو حکومت اور وقت تحقیق کرتی ہے کہ واقعہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کون اس میں مارا گیا, رپورٹ جمع کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب تمام رپورٹ آ جاتی ہے پھر کہتی ہے یا تو حکومت وقت اس کی استغاثہ کے طور پہ آتی ہے یا کوئی شخص آ جاتا ہے بھی میرا حق دو, دونوں میں سے یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا. اس زمانے میں یہی ہوتا ہے یا تو استغاثہ حکومت و وقت پڑیں گی یا استغاثہ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوگا کہ بھئی ہمارا کوئی والد ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ اتنا گمبھیر مسئلہ بن چکا تھا, پیچیدہ مسئلہ بن گیا تھا دونوں طرف سے کہ شریعت تو قصاص کی بات کرتی ہے, حضرت علی کی اپنی اجتہاد بھی درست ہے, ہم مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں وہ میں اس کے بعد میں کبھی دلائل دوں گا. لیکن بات یہ آ جاتی ہے جب مسئلہ یہاں پہ پہنچ گیا تو ہم نے کہا صحابہ نے جو معاملہ کیا تھا اجتہادن تھا, وہ وہاں پہ اجتہاد. ہم اب کہتے اجتہادن نہیں کہو بھائی, تو پھر ہم کیا کہیں جب رسول اللہ حضرت معاویہ کو کہتے ہیں, یہ حدیث ہمارے پاس صحیح ہے, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدنی بہ. جی دکھائیں صحیح, بھائی ترمذی کی حدیث دکھائیں صحیح کا حکم دکھائیں. تیجانی صاحب یہ جو ہے نا یہ مجھے اچھا یہ بڑی وجہ کی بات ہے نا, یہ حدیث کس کے لیے؟ یہ معاویہ کے لیے, حضرت معاویہ کی کیا فضیلت بیان کی ذرا بتا دیں, ان کو بتا دیں صحیح ثابت کر کے دیں. بہت اس کا حکم چلیں یہ ارے بھائی یہ دے رہا ہوں, ابھی دکھائیں. امام ترمذی نے اسے حسن غریب کہا, امام البانی نے صحیح سنن ترمذی. کہاں ہے وہ حدیث؟ تو یہ رہا یار حضرت, حدیث پڑھیں. اچھا اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہدی بہ, ایک یہ حدیث. اچھا اب اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, یعنی جو میری امت سے پہلا جیش یعنی فوج لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان پہ جنت واجب ہو گئی. یہ تو شہادت ملتی ہے کہ حضرت معاویہ ان لشکروں کے قائد تھے جو پہلا سمندری جہاز لے کے گئے اور قبرص کو فتح کیا, یہ حدیث. اچھا دوسری, حضرت معاویہ کے معاملے میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ جو ہے وحی لکھتے تھے, کاتب وحی تھے, کاتب, یہ ان کی طرف سے روایت ہے. دوسری طرف ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم علم المعاویہ کتاب والحساب وقیہ عذاب. یار ہم رسول اللہ کی باتوں کو پیچھے چھوڑ کے ایرو غیرو ناتو خیروں کو اٹھا کے بیٹھ جائیں کہ فلانے نے کہا, فلانے نے کہا, حضرت معاویہ کے فضائل پڑھیں. نہیں آپ کو چل بات کر رہا ہوں, رسول اللہ کے زمانے اہل سنت سے یہ ثابت کر کے دکھا دیں ان کا عقیدہ رائج ہے کہ اس کو صحیح مانتے ہیں. کیا بھائی یہ حدیث بھائی یہ اپنا ابن جوزی اس کو ضعیف کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پوری البانی اس کو ضعیف کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ پوری میرے پاس لسٹ آ گئی ہے, پوری اس کی سارے طرق جو ہے نا ضعیف ہیں. ضعیف حدیث آپ سنا رہے ہیں ہمیں, میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی ہیں, صحیح کتاب سے حدیث سنائی ہے. اگر یہ ہدایت یہ ہدایت ہے, آخری بات سن لیں, بس ہو گیا نا ان کا ٹائم, بولیں آخری بات سنائیں. آخری بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم صحابی کو صحبت رسول کو افضلیت مانتے اس معنوں میں کہ باقی عامت لوگ سے وہ افضل ہے, یعنی صحابی رسول تابعی سے افضل ہے, تابعی تابعی سے افضل. ٹھیک ہے, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جس نے رسول اللہ کی صحبت پالی اور اسی بعد میں اسی حال میں ایمان میں انتقال کر لیا وہ عامت البشر میں افضل ہے. ٹھیک ہے, سمجھا, بات ختم ہو گئی. مجھے کبھی بھی بولے نا فلانی آیت کا مطلب تو میں ان کا مطلب نکال. نہیں, میری بات سنیں, یہ بڑا برا طریقہ ہے کہ اگر کوئی دلیل آپ کو دی جائے اپنے ذہنی قیاس سے اس شخصیت کو بچانے کے لیے الٹا اسی پہ الزام لگا دیا. وہی آپ نے کیا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے الٹا امام حسن پہ الزام لگا دیا. آپ نے بہار کی حدیث سنائی, بہار مصادر کی کتاب ہے ہماری, ان سے پوچھیں, بہار مصادر کی کتاب ہے ہماری بھائی, مجموعہ ہے احادیث کا. وہ اگر اتنے اربوں کا آپ نے کیلکولیشن کی تو وہ بتائیں دولت کہاں تھی امام حسن حسین کی؟
یہ بھی تو پتا ہے نا تو یہ سوال تو ہم بھائی نہیں آپ بتائیں نا کہ بھائی اتنی دولت کہاں گئی اگر ہر مہینے ان کو اتنا ملتا تھا اتنے آپ نے آج آپ کے پاس اربوں روپے ہوں آپ کا ٹھاٹ باٹ کیسا ہوگا کیا ان کا ٹھاٹ باٹ ایسا تھا یا رکھے اپنے پاس ان کی مرضی ہے نہیں بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ گھوم پھر کے وہی بات لے گئے کہ بھائی ان کا ان کی مرضی ہے وہ جو چاہے آپ نے سارا جو ہے نا بھائی میں آپ کو لاکھوں اس کا معاملہ جدا ہے بیت المال کا اس کا معاملہ جدا ہے بیت المال کا اس پہ آپ میرے سے پورا مناظرہ رکھ لیں ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آیت پڑھی تھی ومن قتل مظلوما جو چیزیں میں نے پیش کی ہیں اس کا ایک بھی انہوں نے جواب نہیں دیا الزامی طور پر خود کو بچانے کے لیے کہ بھائی میں خود کو بچا لوں اور الٹا امام حسن پر ہی ڈال دی اور ارے آپ مجھے بولنے تو دینا آپ وہی بات کر رہے ہیں نا اور وہ جو بات اس میں واضح لکھی ہے کہ معاویہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم حسن کا مرنا مصیبت جانتے ہو تو اس کو بھی جو ہے نا الٹا کر دیا انہوں نے یار کچھ تو خیال کریں تیجانی صاحب کیا ہو گیا یار اتنا بھی بندہ نہیں ہوتا بھائی سن لو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ حضرت حواری نے عیسیٰ نے کہا عیسیٰ سے کہ اللہ سے التجا کریں کہ ہمارے لیے مائدہ آسمانی اتارے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے ہمیں پتہ چلے ان کی دعا قبول ہوئی عید الاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ نے کہا انی منزلها علیکم ان پر مائدہ اتاروں گا پھر آگے کیا کہا فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین جی ٹھیک ہے میرے مائدہ آسمانی اتارنے کے بعد میری تائید تمہیں ملنے کے بعد جس کسی نے بھی اختلاف کیا کفر کیا جی اسے ایسا عذاب کروں گا پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا اللہ اکبر بھائی حضرت عیسیٰ کے حواری التجا کر رہے ہیں مائدہ آسمانی اترا ہے دیکھو تائید مل گئی میری اب یا گارنٹی نہیں ملی ہے اللہ کی تائید ملنے کے بعد بھی کہ تم جنتی ہو کہا دیکھو اب اگر تم نے کسی بھی بات کا انکار کیا تو تمہیں ایسا عذاب کروں گا پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں ہوگا کیا ہوگا یہ اللہ نے قرآن میں بات اتاری ہے یہ جو بات میں نے سوال کیا میرے سوال نہیں ہے ہماری باتیں تقریر ہیں ہماری باتیں مجلس ہیں یار تیجانی صاحب نا انصافی نہ کرو آپ کی باتیں سب دلیلیں ایک بات کا جواب بھی انہوں نے جو ہے نا دلیل سے نہیں دیا ذہنی قیاس سے دیا سوچ کر امام حسن نے یہ کیوں کیا امام حسین نے یہ کیوں کیا ابے بھائی میں سوال کر رہا ہوں کس کا آپ جواب کیا دے رہے ہیں بھائی اللہ رب العزت نے جو آیتیں اتاری ہیں کیا خود صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہم جو مرضی کریں اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا آج تک کبھی کسی نے اس کا جواب نہیں دیا سوائے باتوں کے کیا یہ تشریح یا تفسیر رائج ہے خود صحابہ کے اندر رائج تھی کیا مفسرین نے یہ تفسیر لکھی ہے میں نے آیت پڑھی تھی نا آپ نے جواب دیا آیت کا بھئی اس آیت میں ازواج رسول اللہ ہیں کہ نہیں ہیں بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ایسا عمل کرو میں راضی رہوں تم سے اللہ کے رسول میں نے بات کی رسول اللہ نے اپنے بات کی جو کتاب الفتن بخاری بھرا ہوا ہے رسول اللہ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ کیا تھی اگر تو یہ واقعی اس کا مزاج یہ تھا تو پھر ٹھیک ہے وہ آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بس وہ ایم ہی ہیں اللہ نے جو مومنوں کو ڈرایا ہے دیکھو یہ چیز مت کرنا اچھا ابھی آیتیں پڑھنا اگر شروع کروں گا نا خدا کی قسم رات ہو جائے گی صحیح کیا جب یہ جنگ احد ہوئی صحابہ شہید ہوئے جی جن کو شہادت نہیں ملی انہوں نے تمنا کی انہوں نے ملائکہ کے نوحے سنے ان کے لیے قصیدے سنے جو شہداء احد تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں شہادت نہیں ملی کیسا مقام مرتبہ ان کا کہ ان کے قصیدے ملائکہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے تمنا کی اور جب جنگ احد ہوئی میں کچھ نہیں کہتا استصعدون ولا تلوون علی حد والرسول یدعوکم فی خراکم میں نے آیت پڑھ دی ہے ترجمہ لوگ جانتے ہیں اس کا کیا ہے پھر اللہ نے کہا کہ کیا ہوا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا جن سے اللہ راضی ہے ان سے کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور تم میں صبر کرنے والا کون ہے جی اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں موت نہیں کیوں نہیں ملی شہادت کیوں نہ ملی تو اب کیا ہوا جی کہ تم میدان سے چلے گئے
پھر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو میں اللہ ایک اور قوم لے کر آؤں گا. یہ تو وہ والی باتیں آپ کر رہے ہیں جو پچھلی قومیں کرتی تھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو. اپنے مقصد کی ایک چیز اٹھا لی اور باقی آیات کا کیا کریں گے؟ آپ ایک مکتب کی نمائندگی کرنے آئے ہیں، بزرگوار ہیں، اتنا وقت آپ نے تحقیق کی ہے، آپ ہمیں حکیمانہ عالمانہ گفتگو کر کے بتائیں، دلیل دیں، نہ کہ آپ اس طرح سے. کون سی دلیل یہ دی ہے کہ معیار خلافت جو حضرت علی نے بتایا نہج البلاغہ سے کہ لوگ خلیفہ بناتے ہیں، اللہ نہیں بناتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ اس کی وہ محدث نے حکم لگایا، قرآن کی آیت، سوال ہی پیدا نہیں ہے، قرآن کی آیت سوال ہی پیدا نہیں ہے. تیجانی صاحب ایک منٹ، تیجانی صاحب ایک منٹ، یہ کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے پڑھیں. یہ اپنا انت منزلی بمنزل ہارون، انت منی بمنزل ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. ارے بھائی یہ حدیث کا اول تو یہ جب یہ لفظ اس کا انہوں نے جواب دیا نا. تیجانی صاحب لفظ خلیفہ ہے، لفظ ولی بھی ہے، رسول اللہ نام انہوں نے کیا تعویل کی ہے کہ تم میرے اہل بیت کے خلیفہ ہو. بھائی اس میں لکھا ہے، میں ان کو ہاں یہ حدیث جو ہے نا بمنزل ہارون، سمجھا نا، جی جی منی، یہ حدیث خلافت کی بنی نہیں سکتی کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون اپنی قوم میں اپنا خلیفہ وہ واقعہ ہو چکا تھا. میں تو ان کو جواب دوں گا قرآن کی آیات کا عربی لغت کے اندر. بھائی ٹائم میرا ہے نا یار، ایسا نہ کریں، میرا ٹائم نہیں کر رہا. حضرت ہارون کو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے خلیفہ بنایا تھا اپنی قوم کا. ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ خلیفہ بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، اور کیا نتیجہ نکلا تھا. اب میں نتیجہ پیش کروں گا تو آپ کو ساری باتیں نہیں، وہ واپس آئے، لیکن قوم نے کیا کیا ہے، میں اس کو کافی ٹائم ہو گیا، قوم نے کیا کیا ہے. دیکھیں تیجانی صاحب قوم نے کیا کیا، تو میں جواب دوں قوم نے کیا کیا، قوم کا حضرت موسیٰ کے ساتھ ختم ہو گیا تھا. کیا قرآن میں یہ آیت ہے، یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو میری قوم سے جدا کر دے. تو کیا رسول اللہ اپنی قوم سے جدا ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ. ارے بھائی تیجانی صاحب یہ جواب نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں، ہارون کی یہ جواب نہیں ہے. حضرت بات کریں، موسیٰ تو اس وقت تھے نہیں، وہ جا چکے تھے، جو انحراف ہوا قوم سے جدا ہوئے کہ نہیں. سامری کی بات کر رہے ہیں، بات کا جنہوں نے سامری کی جو تیجانی صاحب راہ فرار اختیار نہ کر، یہ راہ فرار اختیار نہ کر، یہ امت کے سامری کی مثال دے رہے ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بھائی بات سنیں، حضرت یہ غلط بات کر رہے ہیں. وہ جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، نکالیں آیت. کون سی آیت جو آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے میری قوم سے جدا کر دیں؟ ہاں تو نکالیں آیت، آپ نکالیں، میں بات کرتا ہوں. حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے تھے، تو جب چلے گئے تو پھر کب کہا؟ وہ تو جب بعد میں لوٹے تو پتہ چلا قوم نے انحراف کیا ہے. وہ کس نے کیا کہ قوم کو، حضرت ہارون خلیفہ تھے نا، حضرت ہارون خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں میں تمہارا خلیفہ ہوں، مجھے موسیٰ خلیفہ بنا کر گئے. خاموش کھڑے تھے، وہ دیکھ رہے تھے سارے مناظر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے، قوم بگڑ کیوں گئی؟ بھائی وہی تو بات ہے ساری. ارے بھائی کس کے کہنے میں بگڑی؟ نام بتائیں نا. نہیں میں بتا رہا ہوں، نام بتائیں. سامری نے ایک بچڑا بنایا. سامری، اچھا، سامری نے بچڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ اللہ موسیٰ اللہ سے ملنے گئے، راستہ بھول گئے اور اللہ خود ملنے آیا. نہیں آپ تیجانی صاحب ایک جگہ نہیں، آپ آئندہ نہ آئے تو اچھا ہے. تقریریں کہاں سے یار نہیں، آپ جا رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں. موسیٰ جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ سے دعا کر لی، ان کا معاملہ ختم ہو گیا. بھائی یہ کیا ان کے ساتھ آئندہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ان کے پاس نہیں، ان کے پاس جو بندہ قیاس سے جواب دے. میں ابھی جواب قیاس سے نہیں، میں عربی لغت سے جواب دوں گا. آیت تو بتائیے، وہ سنیں. ارے آیت تو بتائیے، بتا رہا ہوں، چلیں بتائیں. انہوں نے آیت پڑھی نا اور عربی لغت جاننے والا کوئی شخص ہے نا، وہ اس کا ترجمہ کرے گا. رضی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا. تو ماضی ہو گیا، لفظ ماضی میں چلا گیا. بھائی بات سنیں، بات سنیں، رسول اللہ کے ازواج سے اللہ راضی نہیں تھا. رسول اللہ کے ازواج سے اللہ راضی نہیں تھا. کیا اس آیت میں رسول اللہ کے ازواج ہیں؟
ہاں ہے. تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اگر نیکی کرو گی تو تمہیں دگنا اجر ملے؟ تدریجی اترتی ہے نا. کیا تدریجن اتری ہے. یہ بعد میں اتری ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے. واقعہ کے بعد واقعات کو اللہ تعالیٰ گنتا ہے تدریجن اتری ہے. السابقون اور ازواجی کے بارے میں نہیں، وہ بعد اچھا ابھی میں. شرط لگاتے ہیں، ابھی شرط لگاتے ہیں، تیجانی صاحب رہنے دو. ابھی شرط لگاتا ہوں میں، ابھی اس کو ثابت کرتا ہوں اللہ ازواج سے راضی ہے. ابھی بتاتا ہوں میں، ابھی بتاتا ہوں آیت کے اندر ہی ہے. جی جی بتائیے. آیت میں مجھے ڈھونڈنا پڑے گا صرف آیت کے اندر. ڈھونڈ لے ابھی ڈھونڈیں وہ آیت بھی نکالیں. نکالتا ہوں. چلیں آپ بسم اللہ. نہیں ان کو یار دیکھیے نہ یہ بولنے دے رہے ہیں، ایسے میں بات نہیں کروں گا. دیکھیں ہمارے لیے بنتی ہی نہیں ہے نا. نہیں ہمارے دیکھیں بات سنیں میری بات سنیں پارٹ 3 رکھ لیں گے. نہیں بات سنیں. ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے اس کے لیے بھی اچھا نہیں. ہم یہاں پر آتے ہیں علمی گفتگو کرنے کے لیے، علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے. میں نے 5 منٹ اس لیے رکھا تھا. نہیں دیکھیں میری بات نہیں بات سنیں نا. نہ یہ بول خود جواب دے رہے ہیں، میں بول رہا ہوں غصہ کر رہے ہیں. یہ غصہ ان کا آنا اس بات کا ثبوت ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ یہ مطمئن یار بات کی نہیں کرتے. میں مطمئن ہوں، میرے پاس میری دلیل ٹھوس ہے. سننے والے سن رہے ہیں، کون سی دلیل ٹھوس ہے؟ نہیں میں نے گھما کے یہاں کام پکڑ لیا. آپ کر رہے ہیں آپ نے ارے بھائی کسی کو بچا. آپ امام حسن پر بہتا ایک آیت. جب تم آپ معاویہ پہ بات کر رہے ہو تو میں نے سوال پوچھا. میں کہہ رہا ہوں حضرت معاویہ پر جب آپ معاویہ کو کہہ رہے ہو گالی دے رہے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. جو گالی کیسے سن سکتا ہے وہ بات کسی بات جھوٹ بات کروں گا. اچھا میں کہہ رہا ہوں اس پروگرام کو اینڈ کر دیں پروگرام. اچھا میں اینڈ کرتا ہوں. اچھا میں بہت شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کا. اچھا میں ذرا عوام کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ دونوں مکتب فکر کے جو علماء ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر ہے. آج اگر کوئی علمی ڈبیٹ ہوئی ہے، کوئی گرما گرمی بھی ہوئی ہے، لیکن عوام کو میں یہ اسپیشلی کہوں گا کہ آپ نے اشتعال میں نہیں آنا. اور یہ دونوں ہمارے لیے بہت عزت والے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی کمنٹ بھی کرنا ہے تو پازیٹیو کمنٹ کرنے، نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا، ورنہ مجھے بحالت مجبوری ریموو کرنا پڑے گا کمنٹ نا. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس شکایت کا ذکر تیجانی صاحب نے کر بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، نہ سجاد زہرائی صاحب کے لیے کوئی نیگیٹو کمنٹ آئے گا، نہ مولانا فاروق رضا التجانی صاحب کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کو اور مولانا فاروق رضا التجانی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.